الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بھروسے پر ایک ایسے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اس عنوان کے تحت ہم کئی سعادتوں کا ذکر پڑھیں گے کہ وہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں اور ان کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کا کلام قرآن مجید کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ آج جو ہم بات سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ ہدایت کسے ملتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے بڑی سعادت ہدایت ہے۔ اگر ہدایت ہے تو ہر نعمت واقعی نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو آج ہم جن چیزوں کو نعمت سمجھ رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے وہ زحمت بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر زندگی ایک نعمت ہے، اگر ہدایت ہوگی تو آدمی زندگی کو نیکیوں میں، اچھے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائے گا اور خوب نیکیاں کمائے گا، اور قیامت کے دن لمبی زندگی زیادہ نیکیوں کے ساتھ انسان کے لیے ایک بہت بڑی واقعی نعمت ثابت ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زندگی طویل ہے لیکن انسان ہدایت سے محروم ہے تو نہ جانے وہ زندگی میں کیسے کیسے غلط کام کرے گا، کیسی کیسی اللہ کی نافرمانیاں کرے گا۔ جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنا گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے نام اعمال بھی سیاہ ہوگا، اور یہ لمبی زندگی قیامت کے دن اس کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ زندگی کن کاموں میں لگائی، خاص طور پر زندگی کا کلائمیکس جوانی کن مشاغل میں تم نے اپنی کھپا دی، تم نے مال کن ذرائع سے کمایا، اور تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا۔ تو محترم ناظرین، اگر ہدایت ہے تو زندگی جتنی لمبی ہوگی اتنی بڑی انسان کے لیے نعمت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہدایت ہے تو انسان نے مال جائز ذرائع سے حاصل کیا ہوگا، یہ مال اس کے لیے نعمت ہوگا۔ لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر یہ تمام نعمتیں جو آج ہمیں نعمتیں لگ رہی ہیں قیامت کے دن انسان کے لیے پکڑ کا باعث بن جائیں گے۔ اب یہ سب سے بڑی سعادت یعنی ہدایت کیسے ملے گی، اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم کے بالکل آغاز میں ہی اس کے حوالے سے رہنمائی دے دی کہ ہدایت کسے ملے گی۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اس کے تمام مضامین، اس کے تمام کانٹینٹس وہ سارے کے سارے یقینی ہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ کوئی اور کتاب دنیا میں اس دعوے کے ساتھ اپنا آغاز نہیں کرتی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس دعوے کے ساتھ اپنا آغاز کر رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین۔ لیکن اس سے ہدایت کسے ملے گی؟ متقیوں کو ملے گی۔ تو ویسے قرآن پاک ھدی للناس ہے، اس سے ہدایت سب کو مل سکتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں ملے گی، ملے گی انہی کو جو کہ واقعتاً متقی ہوں گے، ہدایت کے طلبگار ہوں گے۔ تو ہدایت کسے ملے گی؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، ہدایت ملے گی متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ اب اس کے بعد محترم ناظرین، ان پرہیزگاروں کے اللہ نے 5 اوصاف بتائے ہیں۔ ان میں پہلا وصف کیا ہے؟ فرمایا
الذین یؤمنون بالغیب، یہ پرہیزگار وہ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیبی حقائق پر، جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی حقیقتوں پر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ان کا ایک بلائنڈ فیتھ ہے کہ ہر وہ بات جو کہ ہمیں ایک ایسی ہستی نے بتائی کہ جس کو دشمن بھی کہتے تھے یہ الصادق ہیں، یہ الامین ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جو کچھ بتایا ہے ان کی ہر بات مستند ہے، ان کی ہر بات بالکل صحیح ہے، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہم اسے سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، لیکن چونکہ بتانے والا ایک سچا انسان ہے جس کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا ہم اس کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، محترم ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ آج مغربی علوم کے زیر اثر انسان مادہ پرست بن گیا ہے۔ انسان کہتا ہے میں تو وہی بات مانوں گا کہ جس کو میں اپنے حواس خمسہ سے ویریفائی کر سکوں، ثابت کر سکوں، لہٰذا انسان مادہ پرستی کا، عقل پرستی کا، ظاہر پرستی کا شکار ہو گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہاری عقل ناقص ہے، ہر بات تمہاری عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی، بڑے بڑے حقائق تمہاری عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ بر صغیر کے عظیم شاعر علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات کہی تھی کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، مکمل معرفت ہمیں عقل سے حاصل ہو جائے اور وہ اللہ کی معرفت عقل کے دائرے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ تو محدود ہو گیا، وہ تو عقل کے دائرے میں آ گیا۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری ذات کو نہیں سمجھتے، ہم ناقص عقل کے مالک ہیں، ہم عاجز ہیں، لہٰذا اولین شرط ہدایت کے لیے کیا ہے؟ ایمان بالغیب، بن دیکھی حقیقتوں کو ماننا کہ اگر یہ بتائی ہیں ایک سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنا بہی کل من عند ربنا، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ تمام حقائق کس کی طرف سے ہیں؟ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ کس نے بتائے ہیں؟ رب کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ محترم ناظرین، جن لوگوں نے عقل کو معیار بنایا حق کو جانچنے کا، بڑی ٹھوکریں کھائیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے معجزات کا بیان ہے، وہ معجزات ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اب چونکہ انہوں نے معیار بنا لیا عقل کو حق کے سمجھنے کا، حق کے پہچاننے کا، اب انہوں نے پھر معجزات کے حوالے سے عجیب قسم کی تعویلات کی ہیں، عجیب قسم کی عقلی توجیحات پیش کی ہیں، اور قرآن مجید ان توجیحات کی نفی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون آیا تعقب کرتا ہوا اور ان کی پوری قوم کو اس نے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ دریا پر عصا ماریے، اور دریا میں خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ عقل پرستوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو دریا میں ایک کیفیت تھی جزر کی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئے، جب فرعون کا لشکر دریا میں آیا تو پھر مد دریا میں آ گیا، اور اس کے بعد فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ قرآن پاک کہتا ہے نہیں، وہاں پر طریقاً یبسن، ایک سادہ ایک خشک رستہ وجود میں آیا، پانی کے دونوں حصے کیا ہو گئے؟ کالطود العظیم، سورہ شعراء میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑے بڑے پہاڑ، کبھی پانی کبھی پہاڑ بن سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پانی کا پہاڑ بنا سکتا ہے۔ تو شرط اول کیا ہے کہ ہم ایمان بالغیب لائیں ان حقائق پر جو قرآن نے بتائے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ ہے سب سے پہلی شرط ہدایت کے حصول کے لیے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ عقل کو استعمال نہ کرو، قرآن کہتا ہے عقل کو استعمال کرو، لیکن جو دین کے بنیادی حقائق ہیں ان کو تسلیم کر کے ان کی روشنی میں عقل کو استعمال کرو، اب تمہیں حکمت حاصل ہوگی۔ عقل تو قرائے کا وکیل ہے،
آپ جس طرف استعمال کریں گے وہیں دلائل دینا شروع کر دے گا۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے، لہٰذا آپ پہلے ان حقائق کو تسلیم کریں، ایمان بالغیب لائیں، اس کے بعد آپ عقل کو استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ساری حکمتیں حاصل ہوں گی۔ محترم ناظرین، ابھی ہم وقفہ کریں گے، امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبدالکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Students of Islamic International School showcase on eve of the IIS Annual Day event. Welcome you to the grand finale of the Islamic International School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Performances par excellence, recitations soul Man stirring, finds means for momentary pleasure when I am with him and goes astray. They are the enemy, so beware of them. This is the summary of recorded expenses this month. And don't you forget who's the boss. Oh, yeah? watch these school kids impress and uplift your hearts, your minds and your iman. With Allah's help, this will be a memorable event. Quiz Kids ہر سنیچر شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ دائی کیسے بنیں؟ اسلام میں عورت کا مقام، جمہوریت اور اس کی مختلف شکلیں، اسلام میں جرم اور سزا کا تصور، زندگی ایک نعمت ہے اگر شریعت پر گزرے، ایمان کی کسوٹی پر کھری اترے، ورنہ اس سے جڑے بے شمار موضوعات، ہم سلجھے سوالات کسی بھی لمحہ کر سکتے ہیں پریشان، مگر کس طرح شریعت کی روشنی ہر مشکل بنا دیتی آسان۔ دیکھیے ایک ایسی مجلس جہاں مسائل ہوں گے حل، روبرو ہوں گے دینی رہنما، محفل علماء، اپنے انوکھے انداز کا ایک خالص اسلامی پروگرام صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے زندگی کے ہر پہلو سے جڑی باتیں محفل علماء میں، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، آج ہم ہمارے اس پروگرام کے سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں اس کے حوالے سے آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی سعادت یعنی ہدایت کی نعمت کیسے ملے گی۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی روشنی میں آج ہم نے پہلی بات یہ سمجھی کہ ہدایت اس کو ملے گی کہ جو غیبی حقائق پر ایمان لائے، جو بلائنڈ فیتھ رکھے ہر اس بات پر جو کہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان فرمائی، اور یہ قرآن مجید ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ الصادق الامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد ہدایت کے حصول کے حوالے سے جو 5 اوصاف یہاں پر آئے ان میں سے دوسرا بس کیا ہے؟ فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ہدایت انہیں ملے گی جو پرہیزگار ہیں، جو غیبی حقائق پر ایمان رکھتے ہیں اور جو قائم کرتے ہیں نماز۔ نماز کے قائم کرنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ میں، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت دینے والے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ہدایت دینے کا اختیار اپنے محبوب کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ سورہ
قصص میں الفاظ آتے ہیں آیت نمبر 56 میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں آپ اس سے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ تعالیٰ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہدایت کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لہٰذا نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں پڑھا کرتے تھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما ان تمام معاملات میں کہ جن میں تو ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کے حصول کے لیے دوسرا بس کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل لو لگائے رکھنا۔ نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد تیسرا بس جو ان آیات میں بیان ہوا ہدایت کے حصول کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہدایت ان کو ملے گی جو کہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے۔ دیا ہم نے ہے، وہ مال ہمارا ہے، لیکن ہم ان کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ اسے ہماری راہ میں ہماری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا ہدایت اس کو ملے گی جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب شے خرچ کرے۔ جب تک ہم ثابت نہیں کرتے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب اللہ ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی نعمت نہیں دے گا۔ اور بلا شبہ مال کی محبت ہر انسان کے اندر رکھتی گئی ہے۔ سورۃ العادیات میں یہ الفاظ آتے ہیں، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو ہدایت ملے تو پہلے ثابت کرو کہ تمہیں مال سے زیادہ بڑھ کر عزیز اللہ تبارک و تعالی ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کی قربانی دے سکتے ہو۔ اب جب تم مال کی قربانی دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت وہ تمہارے دل میں آئے گی۔ اللہ تعالی غیور ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کی محبت بھی دل میں ہو۔ تو پہلے دل سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ بڑا پیارا شعر ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت آئے گا جب کہ دل تمام محبتوں سے پاک ہوگا، اور خاص طور پر دنیا کی محبت جس کا سب سے بڑا مظہر یہ مال کی محبت ہے۔ دنیا دار آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ دنیا دار آدمی اگر چلنا چاہے گا بھی اللہ کی راہ پر تو بار بار یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت اس کی پاؤں کی بیڑی بن جائے گی، اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہ ہم ہدایت کسے دیتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کی۔ اور جہاد مال سے بھی ہوتا ہے اور جہاد جان سے بھی ہوتا ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، لہٰذا جو لوگ مال سے جہاد کریں، مال اللہ کی راہ میں پیش کریں، ثابت کریں کہ دنیا دار نہیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لیتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو تین اوصاف اب تک ہمارے سامنے آئے۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو اپنی عقل کو ناقص سمجھ کر بن دیکھے جو بھی غیبی حقائق ہیں ان پر ایمان لے آئیں۔ نمبر دو، جو ہدایت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر، نماز قائم کر کے مسلسل لو لگائے رکھیں۔ اور نمبر تین، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں جو اللہ ہی نے انہیں دیا ہے، اور اللہ آزما رہا ہے کہ یہ مال جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھی بات فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ہدایت ان کو ملے گی جو اے نبی ایمان لائیں اس کلام پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس کلام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ بہت اہم بات ہے، یعنی ہدایت اس کو ملے گی جس میں تعصب نہ ہو، اور جہاں پر بھی وہ دیکھے کہ حق ہے، چاہے وہ کسی کے پاس ہو،
وہ اس حق کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد چوتھا وصیہ بیان ہوا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ہدایت انہیں ملے گی جو کہ ایمان رکھتے ہیں نبی اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس کلام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ بہت اہم بات ہے، یعنی حق جہاں پر بھی ہوگا، کسی کے پاس بھی ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس حق کو قبول کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ دیکھیں گے کہا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا چاہے وہ حق قرآن مجید میں ہو اسے بھی قبول کریں گے، اس پر بھی ایمان لائیں گے، اور یا اگر حق وہ کسی سابقہ آسمانی کتاب میں ہے تو وہ اس کو بھی تسلیم کریں گے، یعنی وہ حق کی قبولیت کے حوالے سے کسی تعصب کا شکار نہیں ہوں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے اور وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، خواہ وہ حکمت کہیں پر بھی ہو۔ تو لہٰذا جو لوگ تعصبات سے بالا تر ہو کر ہر جگہ جہاں صحیح بات ہوگی اس کو تسلیم کریں، وہی ہیں جو کہ ہدایت پانے کے حقدار ہیں، ہدایت پانے کے مستحق ہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، ہدایت ان کو ملے گی جو ایمان لاتے ہیں اس کلام پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس کلام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس کے بعد پانچواں اور آخری وصف فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نہیں، بڑا تاکیدی اسلوب اختیار کیا گیا ہے، تاکیدی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ وہ آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کا اگلا درجہ ہے یقین، ایک ہوتا ہے انگریزی میں ہم کہتے ہیں فیتھ، اور اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے کنوکشن، یعنی ان کا آخرت پر فیتھ سے آگے بڑھ کر کنوکشن ہے کہ آخرت ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پر انسان کے سامنے اس کا ہر عمل آئے گا اور اسے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو جن کا یہ یقین ہو ہدایت ان کو ملے گی۔ محترم ناظرین، یہ جو آخری وصف ہے اس کے بارے میں صحیح بات ہے جو انگریزی میں کہی جا سکتی ہے کہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ بہت اہم وصف ہے۔ اس لیے ایمان بالآخرت ہی انسان کے کردار پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کہیں بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ عمل لکھا جا رہا ہے۔ کُلُّ صغیر و کبیر مستتر، سورہ قمر کے آخر میں آتا ہے، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات وہ لکھی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی الفاظ نہیں بولتا مگر یہ ہے کہ ان الفاظ کو لکھنے والا چوکس اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ بس یہی احساس انسان کو پھر اللہ کی